ہاتھ آ جائے گا تمہارا. اللہ اکبر. اس کو بند کرو یہ کہ پنکھے کو. اور کہیں سے آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. إلى قول الله تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مشرکین کے یا قریش کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جو انہوں نے یہود کے اکسانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بتائیے، جو ایک تاریخ کا مشہور نام ہے دنیا کی تاریخ کا، اور اس کے بیانات دوسری کتابوں میں بھی انتہائی مجمل طریقے پر ملتے ہیں، تفصیلات نہیں. اللہ رب العالمین نے بھی کچھ مجمل ہی یہاں بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. کچھ حصوں کو بیان کرتا ہوں ذکرہ تذکرن، جس میں تذکر، اتعاظ اور اذکار، نصیحت اور عبرت کا پہلو ہے. ان حصوں کو میں تم پر تلاوت کرتا ہوں. پوری اس کی سیرت کا بیان مقصود نہیں ہے. اب یہ ذی القرنین جو اس کا لقب ہے، اس کی وجہ تسمیہ میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ سر پر 2 سینگیں نکلی ہوئی تھی، یا سینگ نما کچھ ابھرا ہوا حصہ تھا، یا قرن کہتے ہیں چوٹی کو، بڑے بڑے بال تھے اس کے جس کی 2 چوٹیاں بنایا کرتا تھا، یا قرن کہتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب کی جگہ کو، جیسے حدیث میں آیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو مت نماز پڑھو، کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے بین قرنی الشیطان. تو کوئی سا بھی قول لے لیجئے، جو بھی وجہ تسمیہ ہو، زیادہ بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. اور جو قرآن مجید نے جو سیاق ذکر کیا ہے، جو آیات آئی ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے روز روشن کی طرح کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا، انتہائی صالح، انصاف پرور، عادل و منصف اور محسن
رعایا پرور انسان تھا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی حکومت عطا فرمائی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو. دنیا کے ایک بڑے حصے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت نصیب فرمائی. تو یہ تو مسلمان بادشاہ تاریخ کے زمانہ تھا. علماء نے کہا کہ یہ چین کا بادشاہ تھا اور اسلامی حکومت اس کی زبردست تھی چین میں. بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، اس لیے صرف آپ اس کے کارنامے کو دیکھیے جو عبرت کا پہلو ہے. اللہ کہتا ہے انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین کے اندر تمکین عطا فرمایا تھا، سلطنت اور قوت اور بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر ایک مقصد کو پانے کے لیے، ہر ایک ہدف کو، نشان کو پانے کے لیے جو بھی سبب درکار ہو سکتے ہیں، جو بھی اسباب درکار ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے اس شخص کو مہیا کیا تھا. آتیناہ کل شیء، ہر چیز، ہر چیز سے مراد ہر چیز نہیں، وہ ہر چیز جو اس کی حکومت کے لیے ضروری تھی. جیسے ملکہ سبا کے لیے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کیا زمین و آسمان کی بادشاہت تھی اس کو؟ مطلب یہ کہ بہت بڑی ملکہ تھی. قوم عاد کے اوپر جو ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن لگاتار جو تیز تند آندھی چلتی رہی، اللہ کہتا ہے تدمر کل شیء. جبکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کے مساکن دیکھے جا سکتے تھے، لم تر الا مساکنہم، ان کے مکانات موجود تھے، ان کو اٹھا اٹھا کر کے الحمدللہ. فاتبع سببا، وہ شخص بھی بڑا ہوشیار اور عقل مند تھا. آدمی کے پاس اسباب ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی اس کو اختیار نہیں کر سکتا ہے، اور ہر کوئی اس کو صحیح استعمال بھی نہیں کر پاتا ہے. صلاحیتوں کا استعمال بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو اسباب اس کو دیے تھے اس کا یوٹیلائزیشن بھی اس آدمی کے پاس بڑا اچھا تھا، بہت صحیح استعمال کرتا تھا ان چیزوں کو. یہ بڑی خاص بات تھی اس کی. حکومت کرتے کرتے جب وہاں تک وہ آخری حد تک پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو وجدہ تغرب فی عین حمیۃ، وجدہ، اس نے پایا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک چشمے میں جو کالا ہے. کون سا چشمہ ہو سکتا ہے جو کالا ہے؟ یہ سمندر ہے جو دور سے پانی اس کا کالا دکھتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ سورج اس سمندر کے اندر ڈوب، حالانکہ دنیا سے، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہوگا سورج. آپ لوگ زیادہ جغرافیہ پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس کی یہاں ترجمانی ہے، چل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو ڈوب رہا ہے، قرآن کہتا ہے ڈوب رہا ہے، کہیے گا کہ تمہاری انسانوں کی نظروں میں ڈوب رہا ہے. گویا کہ جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا، دنیا کے جتنے آخر کنارے میں پچھم جائیے، کہیں نہ کہیں سمندر آپ کو آئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پار نہیں کر سکتے. سمندر آپ کو روک لے گا. آپ کے درمیان اور سورج کے درمیان یا خشکی کے درمیان ایک سمندر حائل ہوگا، جس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہوگی، سمندر ہی ہوگا. جہاں آپ کو لگے گا کہ سورج اس چشمے میں، سمندر میں، کالے سمندر میں جو دور سے پانی کالا دکھتا ہے، اس میں ڈوب رہا ہے. وہ وجد عندها قوما، اور جس آخری سرے پر وہ پہنچا تھا سمندر کے کنارے، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. اب اس قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا ذا القرنین، اللہ تعالیٰ نے لقب کے ذریعے پکارا ہے عزت کے طور پر. اے ذو القرنین، زمین مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والے بندے، یا تو اس قوم کو تم عذاب دو یا ان کے ساتھ احسان کرو، تم کو دونوں اختیار ہے. اس کی انصاف پروری دیکھیے
اور حق پسندی دیکھیے کہ اس نے کہا کہ ہم اس میں پہلے دیکھیں گے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ اما من ظلم، جو ظالم ہوگا، جو مشرک ہوگا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو ضرور عذاب دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، یہ تو دنیا میں ہم عذاب دیں گے، اس کو پنشمنٹ کر دیں گے، لیکن جب وہ مشرک ایمان نہیں لائے اور بغیر ایمان لائے ہوئے مر جائے گا تو اللہ کے پاس جو عذاب پائے گا اس کو دیکھ کر کے وہ انکار کرے گا، یعنی ایسا عذاب اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ پہلے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا، اس کے بعد آخرت کے عذاب کا ذکر کیا، کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے برخلاف جو ایمان اور عمل والا ہوگا، جس کے دل میں ایمان اور جس کے اعضاء اور جوارح سے عمل صالحہ کا صدور ہو رہا ہوگا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کی جزا حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، جو سب سے بڑا بدلہ ہے جنت مومن کا، اس کا پہلے ذکر کیا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملے کو اس کے لیے آسان کریں گے، ہمارا قول و عمل اس مومن کے ساتھ آسانی کا ہوگا۔ اپنے احسان کا ذکر بعد میں کیا، اور جو سب سے بڑا انعام اور اکرام ایمان و عمل والے کے لیے جنت ہے، اس کا ذکر پہلے کیا۔ نہیں سمجھے؟ لیکن کافر کے لیے دنیا کے عذاب سے ہزاروں ہزار لاکھوں گنا سخت عذاب آخرت میں ہوگا، اس لیے پہلے جہنم کے عذاب کا ذکر نہ کر کے پہلے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب کو بروئے کار اختیار کیا۔ اللہ نے سہولت دی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کی سواریوں کا اس کے لیے معقول انتظام تھا، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جہاں جو چیز ضرورت ہوتی تھی بہت بڑا اس کے پاس لشکر تھا، اور اس میں ایک سے ایک انجینئرز رہے ہوں گے، ایک سے ایک صلاحیتوں کے لوگ رہے ہوں گے جو ان کے ساتھ چلا کرتے تھے کہ جب جو جہاں ضرورت ہو ہر چیز وہیں پر مہیا کر لو۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی تھی۔ تو چلا وہ شخص اپنے اسباب اور فوج کو لے کر کے حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جب سورج کے طلوع کی جگہ پر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں پر چھت نہیں، اور جن کے پاس کوئی سائبان نہیں ہے کہ وہ سورج کی شعاع سے بچے۔ بعض لوگوں نے مفسرین نے کہا کہ کپڑے تک نہیں تھے، ننگے دھرنگے تھے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، اس لیے چلیے ان کے لیے لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج کی شعاع اور ان کے جسم کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، چلچلاتا ہوا سورج ان کے جسموں کو داغتا تھا، جلاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ گویا کہ غربت اور افلاس کا عالم تھا، مکانات وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ جس طریقے سے اللہ نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، مشرق و مغرب تک کی حکومت، اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جتنا کچھ تھا وہ تو سب میرا ہی دیا ہوا تھا، اس لیے مجھے علیم و خبیر سے زیادہ اس کی صلاحیتوں کو اور اس کے اسباب کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، سمجھ گئے؟ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے اسباب کا اختیار کیا، اسباب کو بروئے کار لایا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین، یعنی بین الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑ کے درمیان، مشرق، انتہائی مشرق میں جا کر کے، جاپان وغیرہ یا اس سے بھی کوئی پورب کی دنیا ہو تو وہاں جا کر کے اس نے دیکھا اس قوم کو، اور پھر وہاں سے وہ چلا تو کدھر چلا ہوگا، قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں؟ تو زیادہ غالب گمان مفسرین نے کہا کہ شمال کی جانب چلا ہوا، اور مشرق وسطی میں جب آیا چین کے پاس، تو چین سے لے کر ارمینیا اور آذربائیجان تک روس کی جو پٹی ہے، جس کے اندر وہ سب ترکستان، قزاقستان، شیشان اور جتنا ہے چین، یہ جو مشرق وسطی کا علاقہ ہے، اس طرف جب وہ پہنچا تو وجد من دونہما قوما، ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان، جو ایسے پہاڑ ادھر پورب ہے ادھر پچھم ہے پہاڑ، اور ادھر سے راستہ ہے لمبا چوڑا، اس پہاڑ کے پرے یعنی اس سے پہلے، پہاڑ کے درمیان بھی نہیں، آپ پہاڑ کے پیچھے والے حصے میں بھی نہیں، پہلے ہی ایسی قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی کی زبان سمجھنے والی نہیں تھی، ان کی اپنی کوئی زبان تھی، نہ وہ کسی کی زبان سمجھتے تھے، نہ کوئی ان کی زبان
سمجھتا تھا، لیکن ان کے لشکر میں اتنے بڑے کلاکار اور اتنے بڑے صلاحیت والے اور قابل لوگ تھے کہ وہ زبان جاننے والے تھے مختلف زبانوں کو. انہوں نے یا تو ترجمانی کی ہوگی اس قوم کی، یا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ملک صالح کے دل میں القاء کیا ہوگا اور وہ زبان اس کو سکھائی ہوگی. اور کس قدر فصاحت کے ساتھ اس قوم نے جو 2 پہاڑوں سے پہلے رہ رہی تھی، اس نے کہا یا ذا القرنین، عزت کے ساتھ خطاب کیا ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. ایک قوم ہے یاجوج ماجوج کی جو زمین میں فساد پھیلاتی، وہ اس طرف رہتی ہے پہاڑوں کے اس طرف، وہ ادھر چلے آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں، ہماری مویشیوں کو مار ڈالتے ہیں، کھا جاتے ہیں، چھین جھپٹ کے جو جیسے چاہ ہماری کھیتیوں کو برباد کر کے تہس نہس کر کے ہمارے مویشیوں کو چیر پھاڑ کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ اتپاد اور یہ فساد وہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً مناتے رہتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. اس کو کیا معلوم تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے یہ کہ اس کے اسباب کے لیے کسی اور کے تعاون کی ضرورت نہیں. کہا کہ اگر ہم آپ کو کچھ محنت دے دیں، کچھ آپ کو ٹیکس دے دیں، کچھ آپ کو خرچ دے دیں، تو آپ اتنا کیجئے کرم ہم کو کہ اس سے رکاوٹ کے لیے دیوار کھڑی کر دیجیے، ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دیجیے، ایک دیوار بنا دیجیے جو ان کو روک دے. پہاڑ کی اونچائی تک اگر وہ 500 فٹ گیا ہوا ہے یا 5000 گیا ہوا ہے تو وہاں تک لے چلیے اس کو، اور اتنی موٹی دیوار دیجیے کہ وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کو وہ توڑ نہ سکے، سوراخ نہ بنا سکے، نقب زنی نہ کر سکے، اتنا بڑا ہول نہ بنا سکے کہ جس سے وہ ادھر آبادی کے اندر آ جائیں. سوچا ہوگا کہ چونکہ اتنا بڑا کام ہے، کروڑوں کے مصارف ہے اس میں، تو ممکن ہے کہ یہ کہے گا کہ نہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو چلیے ہم بھی آپ کو کچھ دے دیں گے، مل جل کر کے کام کر لیا جائے. اللہ اکبر. اس بندے صالح نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعیننی بقوہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو تمکنت اور جو تمکین اور جو غلبہ اور جو اسباب دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے. تم لوگ مال سے کچھ میری مدد کرو مت کرو، قوت سے، قوت جسمانی سے، بدنی قوت سے ہماری مدد کرو، کام کرو ہمارے ساتھ، ہمارے لشکر کے ساتھ کام کرو. تمہارا پیسہ درکار نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارا کوئی سبب نہیں لینا چاہتے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ردما ایک موٹی دیوار بنا دیتا ہوں. تم جو سدن کہنا چاہتے ہو اس سے بھی بڑی مضبوط چیزیں ردما ہے. کہاں سے اللہ رب العالمین نے اس کے پاس اتنے اسباب اور وسائل دیے تھے. کہا آتونی زبر الحدید، لے آؤ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، بڑی بڑی شیٹیں لاؤ، اٹھاؤ سب لوگ. سمجھا کہ نہیں؟ اب بتائیے اس کے لشکر میں وہ چیزیں رہی ہوں گی. اب کہا کہ لوہا کو، اور لوہے پر لوہا کھڑا کیا. اس کے بعد جب پہاڑ کے بالکل برابر پہنچا بین الصدفین، کہا کہ اس میں آگ پھونکو، آگ جلاؤ. جب لوہے پر آگ جلائی جاتی ہے تو لوہا بالکل تپ کر کے انگارہ بن جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، لگتا ہے بالکل شعلہ ہے. اس طریقہ سے لوہے کو لوہے میں چپکاؤ، یہاں تک کہ شیٹوں میں شیٹیں لگتی 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 خوب چوڑی اور موٹی سی دیوار بن گئی. اور اتنا ہی نہیں، کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اور اس کے اوپر لاؤ، تانبے کو پگھلا کر کے ڈال دیتے ہیں کہ جب لوہے پر تانبا پگھلے گا تو اور وہ مضبوط ہو جائے گا اور سلپڑی ہو جائے گا کہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے. اور اس کو توڑے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، اور اس میں سوراخ بھی کرنے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی. اور جب سب یہ دیوار بن گئی، تیار ہو گئی، دیکھتے دیکھتے تو کریڈٹ لوگ اپنے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیے، قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے بنا ہے. اپنی واہ واہی نہیں چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ چھوٹی بل میں جا رہی ہے، کہہ کر کے بھاگو 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 سلیمان کا لشکر، تو فتبسم ضاحکا، مسکرائے، وقال رب اوزعنی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکرے ہوتے ہیں. تو کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور یہ پہاڑ
کے درمیان کا جو میں نے ردم اور سد بنایا ہے اتنا مضبوط لوہے کا اور اس پر تابا پگھلا کے ڈالا ہے، یہ قیامت سے پہلے نہیں ٹوٹے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کے وعدے کا موعد آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، جب وہ اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکے گا اور دنیا تہوبالا ہو جائے گی، تب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اب یہ آخرت قیامت کے قرب قیامت کی علامت ہے۔ یہ یاجوج و ماجوج کو انہوں نے کہا کہ صاحب بند کر دیا، محفوظ ہو گئی قوم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن جب قرب قیامت ہوگی، بڑی علامات میں سے، قیامت کی بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جائیں گے، اور اس کے لیے اسباب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس کی سند کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے کئی لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ اگر میں نے اپنے کسی بیان میں کہا ہو کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ ہر دن ہر رات میں یاجوج اور ماجوج اس دیوار میں سوراخ بنانے کی کوشش کرتے، سمجھا، اور کہتے ہیں کہ صاحب اس حد تک ہم نے دیوار کو کھود دیا ہے کہ اب کل اس کو توڑ دیں گے اور آبادی میں چلے آئیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ جب دوسری رات کو آتے ہیں پھر اس کام کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ دیوار پہلے ہی کی طرح مضبوط ہو چکی ہے، اور یہی کھیل چل رہا ہے ان کا، لیکن آخر میں وہ کہیں گے انشاءاللہ کل توڑ دیں گے اس کو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ بھی پہچان ہے ان کو، انبیائی دعوت پہلے پہنچی ہوئی ہے ان کو۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ قوم یاجوج ماجوج کی نکلے گی زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، اور اتنے دل بادل ہوں گے، یومئذ یموج بعضهم فی بعض، یموج فی بعض، لگے گا کہ سمندر کی موجوں کی طریقہ سے دھکا دیتے کر کے، جیسے وہ سد ذوالقرنین ٹوٹے گی، اتنی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے انسانی آبادی میں پھیل جائیں گے اور اتنا فساد برپا کریں گے کہ دنیا میں اس فساد کے کبھی منظر دنیا نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور ایک بحیرہ تبریہ، ایک چھوٹا سا سمندر جو ہوگا، پہلا دفعہ، پہلا جتھا جو یاجوج ماجوج کا نکلے گا، اتنا پیاسا ہوگا کہ سارے سمندر کا پانی پی جائے گا۔ دوسرا جتھا جب ان کا نکلے گا تو کہے گا ارے یہاں تو سمندر تھا، یہ پانی کہاں گیا، ارے سب پی گئے، اور اس طریقہ سے وہ فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی طاقت ان کے مقابلے کی نہیں ہوگی، وہ اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، محاصرہ ہو جائے گا ان کا، بھیڑ جائیں گے لوگوں سے کہ نہیں اس کو کر دے دو، کسی کے پاس طاقت نہیں اس سے لڑنے کی، یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کی ہلاکت کی بد دعا فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے سر کی گدی میں پچھلے حصے میں کچھ کیڑے پیدا کر دے گا، کیڑے وائرس پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، اور ایک مرا تو سب مرا، چشم زدن میں گویا کہ وہ وائرس پیدا ہوا اور سب کے سب مر گئے۔ وہ مرنے کے بعد جو حالت ہوگی اور ان کی لاشیں جو بدبو اور سرار سے جب رہا نہیں جا رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، سمجھا کہ نہیں، جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر خوب زوروں کی بارش ہوگی جس سے ان کے جسم کا خون اور بدبو جو زمین میں رہی ہوگی وہ سب دھل کر کے سمندر میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد زمین گویا کہ سمجھو کہ سونا اگلے گی، اتنی گویا کہ پیداواری زمین ہو جائے گی کہ صاحب ایک ایک انار ایسا ہوگا کہ پورا پوری ایک اونٹ کے اوپر لادنے کے لائق ہوگا، اور ایک بڑی جماعت اس کو کھا لے گی، 40 آدمی تک آسودہ ہو جائیں گے ایک انار کھا کر کے، اتنی زمین میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ ہے یاجوج و ماجوج۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ یہ اولاد آدم ہے، آدم ہی کے بیٹے، ہمارے ہی آپ کے طریقہ سے انسان، لیکن تھے بڑے شرارتی اور فسادی، اس لیے ذوالقرنین نے ان کو دیوار کے اندر بند کر دیا، سمجھا۔ اتنی بڑی تعداد ان کی ہے اور کفار ہے یہ سب، کیونکہ جب وہ نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ ان سے جان بچا کر کے کوہ طور پر جائیں گے، سمجھے، اور اس کے بعد تو وہ کہے گا کہ ہم نے زمین کو تو قہر کر دیا، آسمان میں بھی بلندی حاصل کرے، تیر پھینکے گا آسمان میں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے،
اور اس تیر کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو آسمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مارتے ہیں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تیر کو اوپر لے لے گا, اس کو خون میں رنگ کر کے نیچے بیچ دے گا, کہے گا چلو اوپر والے کا بھی کام ہم نے تمام کر دیا, دنیا اور اوپر سب میں میری ہی حکومت ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ سب کے سب کفار ہوں گے جنہوں نے ایسی جسارت کی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کی اپنے گمان بد کے مطابق. سمجھا؟ قیامت کے دن حدیث بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کہے گا کہ اپنے بیٹوں میں سے, اپنی اولاد میں سے جہنم کا جتھا نکالو, جہنم میں جانے والوں کو نکالو. لبیک یا اللہ, لبیک, تیری خدمت میں حاضر. کتنا کیا نکالے؟ کہا کہ 1000 میں 1 جنت میں جائے گا, 999 جہنم میں, نکالو. اللہ اکبر. اتنا سن کر کے تو ایسی حیرانی ہوئی حضرت آدم کو, اور جو دنیا سن رہی ہوگی, حاملہ عورتیں حمل جان دیں گی ڈر کے مارے, لوگ باولا بن جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا ایک آدمی؟ کہا کہ اس سے ہم میں سے ہوگا, یعنی انسانوں میں سے جو ادھر کے لوگ ہیں. اور 1000 کون ہوگا؟ 999 کون ہوگا؟ یاجوج ماجوج. آپ سوچیے ان کی کتنی بڑی تعداد ہے, آپ اندازہ کیجیے. اور ایک حدیث اور آپ کو بتا دیں, ابو ہریرہ کی روایت میں کہ 100 میں 1, 99 وہ اور 1 ادھر, تو 1000 میں کتنے لوگ جائیں گے جنت میں ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق؟ 10. اور ابو سعید خدری کی روایت کے مطابق 1000 میں 1. کیسے جمع کریں گے؟ کہا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت سے ان کی اولاد جو قیامت تک آئے گی, سارے مشرکان کو اگر جوڑو یاجوج ماجوج سمیت, تو 100 میں 99 کافر ہیں جہنمی اور 1 جنتی ہے, مسلمان ہے. گویا کفار کی کتنی بڑی تعداد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک ہوگی کفار کی, جہنمیوں کی. آپ اس کا اندازہ کرو. اور اگر یاجوج ماجوج کے علاوہ مراد ہو جائے, سمجھا کہ نہیں, تب پھر وہی 1000 میں 1. یاجوج ماجوج کو نکال دیں اگر تو 1000 میں 1, اور یاجوج ماجوج سمیت اگر کریں تو 1000 میں 10, 100 میں 1. آپ سمجھے نا؟ تو اتنی بڑی تعداد اولاد آدم میں یاجوج ماجوج بھی ہے, تو اگر سب کو لے کے چلے تو 10, اور ان کو خالی ہٹا دو تو 1. سمجھا؟ اتنی بڑی تعداد ہوگی یاجوج ماجوج کی جہنم میں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہی ترک ہیں. ترک ہیں جو ترکی زبان بولتے ہیں, ٹرکی جس کو آپ کہتے ہیں, اور اس کے علاقے میں جتنے لوگ ہیں, سمجھا کہ نہیں, وہ سب ہیں منگولیا والے, اور وہ سب کے سب اسی علاقے میں وہ بندہ ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بتایا آپ نے کہ چہرے اس کے چوڑے چوڑے ہوں گے, آنکھیں ناک پھیلی ہوئی ہوگی, آنکھ چھوٹی چھوٹی ہوگی. گویا یہاں سے لے کر آرمینیا, آذربائیجان سے لے کر کے چین اور جاپان تک کی جو پٹی میں لوگ ہوں گے, جس میں یہ سب ترکستان, قزاقستان, شیشان, یہ وہ, یہ اس قوم کے لوگ ہیں. تو کچھ لوگ تو ترکستان والے, ترکی والے, یا جو ترک قوم تھی وہ ترک قوم تو کچھ ادھر رہ گئی جو ماشاءاللہ ہے لوگ مسلمان جی اس پٹی میں. وہی جو ترک قوم تھی, جو فسادی قوم تھی, یاجوج ماجوج کی طرف سے جو آگ کے طریقے سے دھڑکتی تھی اور لوگوں کے لیے شعلہ شرربار بن کے گرتی تھی اس پر, اور زمین میں بہت فساد پھیلاتی تھی, وہ ترک, منگولیا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, تاتاری وغیرہ, جس قوم کا چنگیز خان ہلاکو خان تھا, اسی قوم کے ان فسادیوں کو انہوں نے اس دیوار کے اس طرف بند کر دیا تھا. تو یہ قوم, اگر پوچھو گے کون قوم ہے, تو کہیں گے ترک قوم تھی, منگولی قوم تھی, تاتاری قوم تھی, جنہوں نے بڑا اتپاد مچایا ہے بغداد وغیرہ کے اندر. سمجھا کہ نہیں؟ پوری پٹی کے اندر مسلمانوں کا کتنے لاکھوں علماء کو قتل کیا. سمجھا کہ نہیں؟ جو بند ہیں وہ کتنے فسادی, سوچیے. لا الہ الا اللہ.
کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو لوگوں کے سامنے ایک دم پھیلائیں گے کافروں کے لیے، جن کی آنکھوں پر ڈھکن پڑا ہوا ہے، جن کی آنکھوں پر دبیز غفلت کی کفر کی چادر پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے ذکر سے غطاء میں ہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، حق بات کو سننے کا ارادہ نہیں کرتے، اور حق بات اگر سن لے تو صرف محض سنتے ہیں، ادراک کی حد تک، قبول کرنے کی حد تک رہے ان کے لیے. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، ان کفاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ کو اولیاء بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے اپنا تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ اولیاء ان کی مدد کریں گے، چاہے انہوں نے نبی کو ولی بنایا ہو اللہ کے علاوہ، یا فرشتوں کو بنایا ہو، یا صالحین کو بلایا ہو، یا زندوں اور مردوں کو بنایا ہو، یا پیڑ پودے اور چاند سورج دریا ستارہ آگ پانی کو بلایا ہو. یہ ان کے کام آئیں گے؟ کچھ کام نہیں آئیں گے. ہم جہنم میں ان کافروں کی مہمانی کریں گے، ان کو اتاریں گے ہم جہنم میں، اور جہنم میں ان کی مہمانی ہوگی، دہتے ہوئے انگاروں سے، کھولتے ہوئے پانی سے، خون اور پیپ سے ان کی مہمانی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کہتا ہے قل، اے نبی کہیے، کیا تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے بڑے گھاٹے میں کون ہے؟ وہ جس کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، رات دن ٹپ رہا ہے، جپ رہا ہے، رات دن گرجا گھر کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک جنگل میں ایک سادھو کھڑا ہوا ہے، ٹانگ اٹھا کر کے ادھر اٹھاتا ہے ٹانگ، ادھر اٹھاتا ہے ٹانگ، ہاتھ کو لہرا کر کے سکھا چکا جی، اور عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے. یہ صوفیوں کا طبقہ ہو یا رحمان نصارہ کا طبقہ ہو، زرد جن کا چہرہ زرد پڑ گیا، عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن سب ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کی فائنل آخری شریعت سے، شریعت محمدی سے ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے دھرموں کے حساب سے اچھا کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، ان سب کی کوشش دنیا کے اندر ضائع ہو جائے گی. دنیا میں جو بھی کچھ انہوں نے کوشش کی ہے سب ضائع ہوگا، حالانکہ وہ سمجھتے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور رب سے ملاقات کا انتظار کیا. رب کی ملاقات کب ہوگی؟ قیامت میں. یعنی جو قیامت کے منکر ہیں، انکاری ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے. یہ وہ بدعتی ہیں جو رات دن بدعت کے کام کرتے ہیں، امت مسلمہ کے افراد کہلاتے ہیں، اور ان کی کوششیں ضائع اور برباد ہیں. یہ اس امت کے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اور دوسری امتوں کے قوموں کے اندر بھی جو مشرک ہیں، چاہے وہ علی اختلاف الطوائف، دنیا کی جس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ کی فائنل شریعت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے عملوں کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا ہے. ان کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو قائم نہیں کریں گے. ترازو تو وہاں قائم کی جاتی ہے جہاں نیکی بھی ہو اور بدی بھی ہو، تاکہ اس کا بیلنس دیکھا جائے کہ کس میں بیلنس ہے، کون پل رہا جھک رہا ہے، نیکی کا کہ بدی کا. لیکن جس کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہی ہو گئی، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچی، تو اس کے لیے قیامت کیا ہے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ مشرکین کے لیے ترازو نہیں ہوگی، اعمال ان کے تولے نہیں جائیں گے. حضرات انبیاء کرام کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سب جنتی ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو کہا گیا کہ عذاب اور حساب بھی نہیں ہوگا، وہ 70,000 جو اہل توحید ہوں گے، اور نبی کی دعا سے ہر 1000 کو 70,000 اللہ نے کیا ہوگا، ان کے لیے بھی راج قول یہ ہے کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے. سب کلین چٹڈ ہیں، سب گرین کارڈ والے ہیں، سب ایک دم بے دھڑک چاؤ جنت میں. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ رحم کرم فرمائے کہ جاؤ، دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ دیا تھا، جاؤ آج معاف کر دیتا ہوں، جاؤ. ایسے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا شمار کرے. تو فرمایا ذالک جزاؤہم بما کفروا، کفر کے نتیجے میں اور ہماری آیتوں کا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا ملے گی. ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آپ جانتے ہی ہیں نیک اعمال، صالح اعمال جو اللہ کی اخلاص اور شریعت کے مطابق ہو، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی جنت الفردوس میں ہوگی، جنات الفردوس میں ہوگی، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کو جنت الفردوس کہاں ملے گی؟ جنت میں بھی درجات ہیں، یہ بہت سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے ہم میں کہ ہر شخص کو یہ حق ہے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، تو جنت الفردوس ہوگی.
جہاں ان کی مہمانی ہوگی، مہمانی کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے تبدیلی مکان بھی نہیں چاہیں گے۔ اگر کہا جائے کہ تم کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، چلو نا وہ اچھی جنت ہے، نہیں ادھر ہی ٹھیک ہے۔ بتایا ہے کہ ہر آدمی اپنی جنت میں مست ہوگا، اور جو نعمت اس کو وہاں مل رہی ہوگی وہ سمجھے گا کہ سب سے اچھی نعمت میں ہم ہی ہیں، اور اسی لیے حسد اور کینہ بھی اہل جنت کے درمیان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجیے نبی اگر پوری دنیا کا سمندر روشنائی بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنے کے لیے، کلمات کونیہ، کلمات شرعیہ قدریہ، کلمات کونیہ قدریہ جو کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں مخلوقات کو لکھنے میں، اور کس مخلوق کے اندر کیا صلاحیت اللہ نے رکھی ہے ان کو، اور کلمات شرعیہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی وحی جو حضرات انبیاء کرام پر ہوئی، کتابیں جو رسولوں پر نازل ہوئی، ان تمام کو لکھنے کے لیے اگر سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، وَلَوْ مِن شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، آخری آیت 110 سورہ کہف کی، کہ کہیے کہ میں نہیں ہوں کچھ سوائے اس کے کہ تمہارے جیسا ایک بشر، انما کلمہ حسر، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ بشر کہتے ہیں انما انا بشر، میں صرف ایک بشر ہوں، تو بھی بات واضح ہوگی کہ میں صرف ایک بشر ہوں، لیکن مثلکم جو کہہ دیا اس نے اور تاکید کر دیا۔ بس فرق یہ ہے عام بشر میں اور ہم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ہم میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے جو تم میں سے عام لوگوں کی طرف نہیں آتی ہے، سوائے حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ورنہ بشر ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ جیسے غصہ تمہیں آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے، جیسے رونا تمہیں آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے، تم بھی ہنستے ہو ہم بھی ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تم کو بھوک لگتی ہے ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس تم کو بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، جی چھاؤں میں تم بھی رہتے ہو ہم بھی رہتے ہیں، زیادہ سردی سے بچاؤ کا ہم بھی انتظام کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ نورانی مخلوق ہیں، آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام متواتر تعداد میں یہ بیان کرتے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں تو ہر چیز کا سایہ پڑتا ہے، نبی کا سایہ نہیں تھا، اس کو تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت روایت کرتی، یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا، سمجھا کہ یہ قرآن کی تکذیب ہے واللہ۔ آپ کہیں انما انا بشر مثلکم، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بشر نہیں ہیں، جبکہ خوب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، ایسے ہیں ویسے، پورا شجرہ نسب بھی انسانوں کا بیان کر رہے ہیں۔ ہاں نور نبوت تھا آپ کے پاس، نبوت کا نور ہے، لیکن آپ کی ذات گرامی بشر ہے۔ انما الہ، جو وحی میرے طرف کی گئی ہے، جو وحی مجھے اور تمہارے درمیان فرق کی لکیر کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس وحی کی گئی ہے، اور وحی الہی میں سب سے پہلی جو وحی ہوتی ہے، یعنی جو پہلی تعلیم ہوتی ہے، حضرات انبیاء کرام جس کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ گویا انبیاء کی دعوت کا یہیں سے نقطہ آغاز ہوتا ہے، یہیں سے آغاز شروع ہوتی ہے دعوت۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تب فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب تعالیٰ سے ملاقات کا آرزو مند ہو، دل میں آرزو سجائے ہوا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہو تو دیدار ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کہیں تو اخلاص پر مبنی عمل ہو اور سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تب پھر اگر کوئی کہے گا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، نیک عمل کرے اور اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، چہ جائے کہ کوئی اور، تو یہ پھر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ جب عمل صالح کے اندر اخلاص داخل تھا ہی تو کہیے گا کہ اخلاص کی اہمیت، توحید کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید کا الگ سے ذکر کیا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ تعالیٰ توحید پر، ایمان و عمل کے اوپر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے، اور اپنے فضل سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔